بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ باب مدینۃ العلم، ان کی روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 295 پر، ان علی انہ کان اذا صلی علی میت یبدأ بحمد اللہ ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یقول اللہم اغفر لأحیائنا وامواتنا والف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واجعل قلوبنا علی قلوب خیارنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز جنازہ جب پڑھتے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے، پھر دعا میت کے لیے کرتے۔ باب مدینۃ العلم سے بھی ثابت ہوا کہ وہ بھی جنازہ کے اندر فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جنازے کی پہلی تکبیر میں یبدأ بحمد اللہ والثناء علیہ، پہلی تکبیر میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، دوسری تکبیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے، تیسری میں میت کے لیے دعا کرتے تھے، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرتے تھے۔ یہ حوالہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 295، مصنف عبد الرزاق جلد 3 صفحہ 491 پر ہے۔ امام ابراہیم نخعی اور امام شعبی یہ دونوں جل قدر تابعین میں سے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 299 پر ان سے منقول ہے، دونوں نے ارشاد فرمایا لیس فی الجنازۃ قراءۃ، جنازے کے اندر کوئی قراءت نہیں ہے۔ اسی طرح امام محمد ابن سیرین جو کہ بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، ان سے منقول ہے مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 298، مصنف عبد الرزاق جلد 3 صفحہ 491 پر، انہ کان لا یقرأ علی المیت، کہ وہ میت پر قرات نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عطا جلیل القدر صحابی ہیں، عطا بن ابی رباح جلیل القدر تابعی ہیں، ان سے منقول ہے حجاج کہتے ہیں سألت الطان عن القراءۃ علی الجنازۃ فقال ما سمعنا بہذا، کہ ہم نے عطا سے پوچھا کیا جنازے میں قرات ہے، تو ان کا ہم نے تو یہ نہیں سنا۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 299۔ اسی طرح حضرت طاؤس اور عطا دونوں کا سے منقول ہے انہما کانا ینکران القراءۃ علی الجنازہ، کہ یہ دونوں جنازے میں قراءت کرنے سے انکار کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 299۔ حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو فرمایا لا اعلم فیہا قراءۃ، کہ جنازے میں قراءت کو نہیں جانتا۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 299۔ اسی طرح ابو المنہال سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں سألت ابا العالیۃ عن القراءۃ فی الصلاۃ علی الجنازہ بفاتحۃ الکتاب فقال ما كنت احسب ان فاتحۃ الکتاب تقرأ الا فی صلاۃ فیہا رکوع وسجود۔ ابو العالیہ سے پوچھا گیا کہ کیا جنازے کے اندر فاتحہ کی قرات ہے؟ فرمایا کہ فاتحہ کی قرات اسی نماز میں ہوتی ہے جس میں رکوع اور سجود ہوں، یعنی نماز جنازہ میں چونکہ رکوع اور سجود والی نماز نہیں ہے، اس لیے فاتحہ بھی نہیں اس میں بطور قرات کے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 299۔ حضرت سعید بن ابی بردہ اپنے والد حضرت ابو بردہ رضی اللہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں قال له رجل،
اقرأ علی الجنازۃ بفاتح الکتاب قال لا تقرأ، ان سے پوچھا کہ کیا میں جنازہ میں فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ پڑھوں، اس کی قرات کروں؟ فرمایا قرات نہ کریں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 299۔ حماد حضرت ابراہیم نخی سے نقل کرتے ہیں، ماتے ہیں کہ سألتہ ایقرأ علی المیت اذا صلی علیہ قال لا، میں نے پوچھا کوئی آدمی جب میت پر نماز جنازہ پڑھے کیا قرات کرے؟ امام ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا، نماز جنازہ میں قرات نہ کرے، فاتحہ نہ پڑھے۔ مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحہ 491۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا، آپ مدینہ کے اندر رہتے تھے، حضرت سحنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے دریافت کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں میت پر کیا پڑھنا چاہیے؟ فرمایا میت کے لیے دعا۔ میں نے کہا کیا امام مالک کے قول کے مطابق نماز جنازہ میں قرات ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ بہت سے اہل علم مثلا حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبیدہ بن فضالہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہم، اور حضرت قاسم بن محمد، حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت سعید بن مسیب، حضرت عطا بن ابی رباح، حضرت یحییٰ بن سعید رحمہم اللہ نماز جنازہ میں قرات نہیں کرتے تھے۔ ابن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہمارے شہر مدینہ طیبہ میں اس پر عمل نہیں۔ قال مالک لیس ذالک بمعمول بہ انما هو الدعاء ادرکت اہل بلادنا علی ذالک، کہ ہمارے اس شہر مدینہ منورہ میں نماز جنازہ کے اندر قرات کا کوئی معمول نہیں ہے، میں نے اپنے اہل شہر کو اسی پر پایا۔ اب یہ امام مالک رحمہ اللہ کا دور کا مدینہ پاک ہے، جب وہاں تبع تابعین اور تابعین حضرات رہتے تھے، تو اس وقت کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل مدینہ جنازے میں قرات نہیں کرتے تھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حنبلی المذہب ہیں، وہ فرماتے ہیں یذکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ امر ان یقرأ الجنازۃ بفاتح الکتاب ولا یصح اسنادہ، کہ یہ جو ذکر کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں قرات کا حکم دیا، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ بس اسی وجہ سے حضرات خلفائے راشدین جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے امین تھے، ان میں سے کسی سے بھی نماز جنازہ میں قرات کرنا منقول نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر اور حضرت علی سے قرات نہ کرنا صراحتاً منقول ہے۔ اسی طرح دیگر جلیل القدر صحابہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت فضالہ بن عبیدہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت واصلہ بن اسقا، یہ تقریباً 10 صحابہ اکرام ہو جاتے ہیں خلفائے راشدین سمیت کہ جن سے جنازے میں قرات کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ بہت ساروں سے نفی ثابت ہے۔ اسی طرح 20 کے قریب تابعین کرام، جن میں امام شعبی، محمد بن سیرین، حضرت ابراہیم نخی، حضرت طا بن ابی رباح، حضرت طاؤس، حضرت بکر بن عبداللہ، حضرت میمون، حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت قاسم بن محمد، حضرت ابو العالیہ، حضرت ابو بردہ، حضرت سعید بن مسیب، حضرت یحییٰ بن سعید، حضرت امام مالک، اسی طرح حضرت سالم، حضرت عطا بن ابی رباح اور امام شعبی، امام ابراہیم نخی، حضرت میمون بن مہران، حضرت امام ابو حنیفہ، تو یہ جلیل القدر تابعین اور تبع تابعین تقریباً 20 کے قریب ہیں جن سے جنازہ کے اندر قرات کرنا ثابت نہیں ہے۔ بس معلوم ہوا نماز جنازہ کے اندر فاتحہ پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے،
بطور قرات کے.